السلام علیکم، میں ہوں عمر اسماعیل اور آپ دیکھ رہے ہیں انسائیڈ ڈوگماس۔ آج ہم نے جاگیردارانہ نظام کے بارے میں بات کرنی ہے، اور اس کے بارے میں بات کرنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آج کل یہ دیکھا جا رہا ہے کہ سوشل میڈیا پہ کئی ایسے معاملات ہیں جن کے خلاف اور جن کے حق میں آواز اٹھائی جا رہی ہے۔ تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ایک ایسی ویڈیو بنائی جائے کہ جس کے اندر ہم ایسے حقیقی معاملات کے بارے میں آواز اٹھائیں جس کے اندر ہمارے ملک کے اندر پستی پھیلانے کا، زوال کا جو بہت بڑا ذریعہ ہیں، اور جو کہ انسانیت کے، ہمارے مذہب کی تعلیمات کے سختی سے خلاف ہیں۔ تو آج اس موضوع پہ اس لیے آواز اٹھا رہے ہیں کیونکہ اس پہ آواز اٹھانا ہم سب کا فرض ہے۔ موسٹلی جو لوگ سوشل میڈیا سے اٹیچ ہیں وہ شہروں کے اندر رہنے والے لوگ ہیں، اونچے علاقوں میں رہنے والے لوگ ہیں۔ ان کو نچلے طبقے کے لوگوں کے مسائل کا، نچلے طبقے کے لوگوں کے رہن سہن کا، ان کے معاملات کا اندازہ نہیں۔ اسی وجہ سے وہ اپنے ماڈرن معاملات کے حق میں اور خلاف آواز اٹھا رہے ہیں، اور ان کو نچلے طبقے کے لوگوں کے ساتھ، انسانیت کے ساتھ کوئی ہمدردی اور کوئی ان کا خیال نہیں۔ تو اگر بات کو شروع کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سندھ کے اندر، بلوچستان کے اندر، پنجاب کے اندر زیادہ تر لوگ دیہات میں رہتے ہیں، اور دیہات کے اندر رہنے والے لوگ زیادہ تر جاگیردار لوگوں کے قبضے میں ہوتے ہیں، اور ان پہ قبضہ کرنے کا سب سے آسان اور بہترین طریقہ جو ان کے پاس ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی ایک نسل کو زبردستی قرضے دیے جائیں، اور قرض کے ساتھ ساتھ بلا سود، قرضے دینے کی بجائے سود کے ساتھ قرضے دیں، اور اتنا سود ان کے ساتھ شامل کر لیں کہ وہ 2 سے 3 ماہ بعد اصل رقم سے زیادہ سود ہو جائے، اور وہ پھر 1 سال 2 سال بعد ان کے پاس کوئی ذریعہ آمدن نہ ہو اور وہ سود نہ واپس کر سکیں، اور جس کے نتیجے میں ان کے بچے ان کے مستقل ملازم بن جائیں، اور ان کی بیٹیاں، ان کی مائیں، ان کی بہنیں جن کی عزتوں کے ساتھ وہ آسانی سے کھیل سکیں۔ اور یہ ایک گھر کا، ایک گاؤں یا ایک قصبے کا معاملہ نہیں ہے، یہ پورے وڈیروں کا جو نظام سندھ میں قائم ہے، آپ وہاں جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ وہاں پہ لوگوں کے پاس زیادہ تر کھیتی باڑی کا پیشہ ہے، اور اس پیشے کے اندر اتنی روزی ہے کہ آپ کا مشکل سے گزارا ہو سکتا ہے، اس کے اندر کوئی بچت، کوئی منافع وغیرہ نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد ان کے جو مسائل ہیں، ان کے پاس نہ سہولیات ہیں، نہ ان کے پاس بجلی کی فراوانی ہے، نہ ان کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ اپنے آپ سے مشینری خرید کے محنت کر سکیں۔ تو پھر وہ دیسی طریقوں سے، پرانے طریقوں سے کھیتی باڑی کر کے ملک کو، معیشت کو چلانے کے لیے اپنا فرض تو ادا کرتے ہیں، لیکن وہ پھر ان کو ضرورت پڑتی ہے کہ وہ اپنی بیٹیوں کی شادیوں کے لیے بیماری کے اندر قرضے لیں، اور وہ پھر کسی بڑے جاگیردار سے، وڈیرے سے قرضے لے لیتے ہیں جن کے پاس تعلیم نام کی تو کوئی چیز ہی نہیں، اور انسانیت اور شعور ان کے قریب بھی نہیں پھٹکا۔ ان سے قرضے لینے کے بعد وہ 20 سے 30% بلندی پہ، شرح پہ ان سے سود طے کر لیتے ہیں، اور 1 سال 1.5 سال بعد وہ سود اتنا ہو جاتا ہے کہ اس کو واپس کرنا، صرف سود کو واپس کرنا بھی ان کے بس کی بات نہیں ہوتی، کیونکہ اگر وہ اس قابل ہوتے کہ وہ کچھ سیونگ کر سکتے تو وہ قرضے نہ لیتے۔ پھر جب ایک نسل، یعنی اگر کسی کے باپ نے قرضہ لیا ہوا ہے تو وہ قرضہ واپس نہیں کر سکا، تو آٹومیٹیکلی اس کی اگلی نسل، اس کی اولاد سے انہوں نے قرضے کا مطالبہ نہیں کرنا، اس سے انہوں نے ان کو مستقل طور پہ ان کو ملازم بنانے کا، ان کو نوکر بنانے کا، اپنے نیچے لگانے کا مطالبہ کرنا ہے۔ پھر ان کی بیٹیوں کو زبردستی جبر کر کے ان کے ساتھ شادیاں کی جاتی ہیں، اور ان کو زبردستی اپنے وڈیروں کے، اپنے خاص بندوں کے ساتھ ان سے زیادتیاں کروائی جاتی ہیں، اور ان کو مفت میں ان کی جسم فروشی کر کے، ان کو ذلیل کر کے ان کی زندگی کو اجیرن بنا دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ تو ایک چھوٹی سی بات ہے۔ اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو یہ جو جاگیردار ہیں یہ ہے کون؟ ان کی کنیاں پاکستان کے بڑے بڑے سیاسی خاندانوں سے ملتی ہیں۔ سندھ کے اندر اگر دیکھا جائے تو بھٹو خاندان کی اتنی زمین ہے کہ ان کے اندر کئی ریلوے اسٹیشن موجود ہیں، اور سب سے زیادہ وڈیرا بھٹو کے خاندان سے تعلق رکھتا ہے، بھٹو سے تعلق رکھتا ہے، اور سندھ کے اندر ان کا ہولڈ ہونے کی سب سے بڑی وجہ بھی یہی ہے کہ وہاں پہ وڈیراتی نظام ہے۔ اسی وجہ سے وہاں پہ کوئی پڑھی لکھی پارٹی، وہاں پہ کوئی تعلیمی پارٹی اوپر نہیں آتی۔ پھر جب وہاں پہ اس طرح کے مسائل ہوں گے کہ وہاں پہ نہ کھانے کو آپ کے پاس سامان ہے، وہاں پہ آپ کے پاس وہی پانی ہے جسے گدھے نے بھی پانی وہیں سے پینا ہے، کاؤں نے بھی وہیں سے پانی پینا ہے، بچوں نے بھی وہیں سے پانی پینا ہے، کالا سیاہ پانی ہے،
پینے کو پانی نہیں ہے، کھانے کو روٹی نہیں ہے، اور بچوں کی صحتیں اگر آپ دیکھیں تو آپ کی آنکھیں باہر آ جائیں۔ اتنے خطرناک اور اتنے دکھی ماحول کے اندر وہ پرورش پا رہے ہیں، اور یہی صورتحال بلوچستان کے اندر ہے۔ بلوچستان کے اندر سندھ سے زیادہ برے حالات ہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو جب بھی مخالفت ہوتی ہے ملک کے اندر، کوئی فساد کی، کوئی خطرے کی بات ہوتی ہے، تو وہ بلوچستان کے لوگ ہماری حمایت نہیں کرتے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم ان کو کوئی فیسلٹی، کوئی سہولت نہیں دے پا رہے، جس کی وجہ سے ملک کے اندر بدامنی والے حالات آج بھی قائم ہیں۔ یہ جو فرق ہے، یہ فرق اصل میں اسی طرح قائم ہوا ہے کہ یہ فرق ہم نے ہی پیدا کیے ہیں۔ ہم نے وڈیروں کو ہمت دی ہے، وڈیروں کو طاقت دی ہے، اور وہاں پہ لوگوں کو تعلیم دی ہی نہیں، کیونکہ وہ ان کے مقابلے پہ اگر آ کے ان کے خلاف آواز اٹھانے لگ جائیں گے تو پھر ملک تو ترقی کی راہ پہ چلنے لگ جائے گا، اور ترقی ہم چاہتے نہیں۔ پھر یہ فرق کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ وہ ہمارا ساتھ نہیں دے رہے، یہاں پہ بد امنی پیدا ہو رہی ہے، اور وہ فرق کی وجہ سے شہر والے لوگ آج آرام سے آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہیں، ہمیں ادھر ادھر کی کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ پھر وہ کس طرح لوگ ہمارے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں جہاں پہ پڑھائی حاصل کرنے کے لیے اگر کوئی پڑھنا چاہ رہا ہے اتنے مشکل دور کے اندر، تو وہاں پہ آپ ایسی کنڈیشنز رکھ دیں گے کہ جو پڑھنا چاہ رہے ہیں چند لوگ بھی نہ پڑھ سکیں۔ وہاں پہ آپ ایسی کنڈیشنز رکھ دیں گے کہ وہاں پہ بچے آن لائن کلاسز پڑھیں۔ وہاں پہ آپ ایسی کنڈیشنز رکھ دیں گے کہ بچے اتنی فیسیں دیں پھر وہ پڑھائی کر سکتے ہیں، تاکہ وہ بچے ساری زندگی نہ پڑھ سکیں۔ پھر آپ لٹریسی کی آواز اٹھاتے ہیں، پھر آپ ایسی آوازیں اٹھاتے ہیں کہ ملک کو ترقی دو۔ تو جب تک آپ اپنے نچلے طبقے کو مضبوط نہیں بنائیں گے، ان کے معاملات کو حل نہیں کریں گے، آپ ترقی نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد اب آپ شہروں کے مسائل کے بارے میں بات کر لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ شہروں کے اندر جو جاگیردارانہ نظام ہے، جو وڈیراتی نظام ہے، وہ ماڈرن شکل میں، یہاں پہ ماڈرن شکل میں وہ ایسا نظام کیسے قائم ہے کہ یہاں پہ مردوں کو پاور اس طرح دی گئی ہے کہ انہوں نے اپنی بہنوں کو پڑھنے نہیں دینا، انہوں نے اپنی بہنوں کو پاور نہیں دینی، کیونکہ کچھ لوگ تو مذہب کی آڑ میں چھپ جاتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ڈھیٹ بن کے ترقی کی راہ پہ چلنے نہیں دیتے۔ اگر ہم اسلام کی، میں آپ کو یہاں پہ مثال دے دوں، جو لوگ اسلام کی آڑ میں چھپتے ہیں کہ اسلام کے اندر عورتوں نے جنگوں کے اندر تک حصہ لیا ہے، اور ہمارے ملک کے اندر ابھی تک جب سے یہ قائم ہوا ہے اس نے جنگوں کی فضا دیکھی نہیں ہے۔ جنگوں کے اندر حصہ کس طرح لیا ہے کہ وہ برقعے پہن کے اپنے آپ کو اوڑھ کے مجاہدین کو، جو شہید ہوتے تھے ان کو کفن دفن کا، جو بیمار زخمی ہوتے تھے ان کے علاج معالجے کا خیال کرتی تھیں، جنگ کے اندر لڑنے والی سپاہیوں کو پانی پہنچاتی تھیں۔ ایون کہ کچھ عورتیں، ان کی اتنی فضیلت ہے کہ وہ جنگ کے اندر جس طرح ایک مرد لڑتا تھا وہ عورتیں اس طرح لڑتی تھیں۔ تو یہاں پہ تو آپ چھوٹے معاملات ہیں، اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، تو جس چیز کو آپ بہانہ بنا کے آگے چاہ رہے ہیں، یہاں پہ عورتوں کا حق مارا جاتا ہے، وراثت کا حق مارا جاتا ہے، یہاں پہ عورتوں کا پڑھائی کا، تعلیم کا حق مارا جاتا ہے۔ یہاں پہ جب اس طرح کے چھوٹے معاملات ہوں گے، ان کا حل نہیں ہوگا، تو آپ کی یہ بڑے رولے ہیں جن کو آپ آج کل ایشو بنا کے سامنے لا رہے ہیں، وہ ویسے ایشو بعد میں حل ہوں گے۔ پہلے یہ جب آپ کا آپس میں اتفاق ہوگا، جب ایک گھر میں، ایک قبیلے میں، ایک جگہ پہ اتفاق ہوگا، ایک علاقے میں، ایک شہر میں اتفاق ہوگا، تو وہ اتفاق کی وجہ سے پورے ملک کو تقویت ملے گی۔ پھر یہ چھوٹے معاملات پیدا نہیں ہوں گے جب آپ سب کو برابری دیں گے، نچلے طبقے کو، نچلے شہروں میں رہنے والے لوگوں کو بھی وہ سہولیات دیں گے جو بڑے شہروں میں بڑے لوگ رہنے والے ان کو ملتی ہیں، تو پھر آپ کے ملک کے اندر ایک ایسی طاقت، ایک ایسی تقویت پیدا ہوگی، ایک ایسی فردیت پیدا ہوگی جس کی وجہ سے پورا ملک اکٹھا ہو کے ترقی کرے گا۔ اور ہمیں پورے ملک کو ترقی کروانی ہے، یہ نہیں کہ صرف چند علاقوں کے لوگ ترقی کریں اور چند لوگ ترقی کریں، چند خاندانوں کے لوگ ترقی کریں۔ یہاں پہ یہی نظام ہے کہ ایک خاندان کے مخصوص لوگ جو پڑھتے آ رہے ہیں ان کے خاندان ہی پڑھ رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس پیسہ آ گیا، نچلے طبقے کے لوگ جو ان کی نسلیں در نسلیں غلام ہیں، وہ غلام کے غلام ہیں۔ تو ہمیں اس فرق کو ختم کرنا ہے۔ اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد صرف اس فرق کو ختم کرنا ہے، اور اس فرق کو ختم کرنے کے لیے ہم سب کو اپنی اپنی آواز اٹھانی ہے۔ ہمیں ان ایپلیکیشنز کو، ہمیں ان فسادات کو، ہمیں ان رولوں کو بعد میں حل کرنا ہے۔ پہلے اپنے نچلے رہنے والے لوگوں کی ضروریات کا خیال کرنا ہے، ان کے اندر اتفاق کی فضا قائم کرنی ہے، ان کو اپنا آپس کا احساس دلانا ہے۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے تمام مسلمان اور انسان بھائیوں کا خیال رکھنے کی توفیق دے، اور ان کے لیے بھی اتنی ہی کوشش کرنے کی توفیق دے جتنی ہم اپنے لیے کر رہے ہیں۔ تو اسی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا، ہمیں اجازت دیجیے، اللہ نے کے پاس۔